سب سے پہلا سوال جو تھا کہ قیامت کے دن سے پہلے فیصلے کا کیا مطلب، تو اس کا جواب یہ ہے، اس کو میں ایک عقلی طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اس کو دو مثالیں دے کر۔ پہلی مثال یہ ہے، ایک آدمی کے اوپر مثلاً عدالت میں کارروائی چل رہی ہے، اس کے اوپر کوئی الزام لگا۔ جب الزام لگتا ہے، اگر آپ عدالتی پروسیجر سے واقف ہوں تو پہلے تو پولیس میں رپورٹ ہوتی ہے، ایف آئی آر کٹ گئی، ایف آئی آر کے بعد عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، وہاں اس کے اوپر ضمانت کی پروسیڈنگ ہوتی ہے، ساتھ میں جو دفعات فائنل ہوتی ہیں جن کو چارجز کہا جاتا ہے، جو چارجز فائنل ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دفعات جو ہے اس آدمی کے اوپر لگی ہیں۔ اب اس کی روشنی میں جج یہ طے کرتا ہے کہ اس کو ضمانت ملے گی یا ضمانت نہیں ملے گی۔ بعض مرتبہ پولیس والے کیا کرتے ہیں، اگرچہ چھوٹا موٹا جرم ہوتا ہے لیکن بڑی دفعہ لگا دیتے ہیں تاکہ ضمانت ملنے میں بہت تاخیر ہو، اور بعض مرتبہ کیونکہ کھانے پلانے کا دور ہر جگہ چلتا ہے تو بعض مرتبہ چھوٹی دفعہ لگا دیتے ہیں تاکہ ایک ہی گھنٹے کے اندر ضمانت ہو جائے۔ اب مان لیں ایک آدمی نے کوئی جرم کیا، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے اوپر سخت ترین دفعات لگیں اور عدالت نے اس کی ضمانت کو مسترد کر دیا، اور اب اس کی جو کارروائی ہے وہ چلے گی۔ وہ کارروائی جو عدالت کی کارروائی ہے سال ہر سال چلتی ہے بعض مرتبہ، لیکن ضمانت مسترد ہونے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل تو جاتا نہیں ہے، ضمانت مسترد ہونے کے بعد بھی وہ جیل ہی جاتا ہے۔ اب آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بھئی اس کا جرم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جرم تو ابھی طے ہی نہیں ہوا، ابھی فیصلہ ہی نہیں آیا کہ اس نے جرم کیا کیا، ابھی تو اس کے اوپر الزام لگا ہے، دفعات فائنل ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 4 سال کے بعد، ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد عدالت فیصلہ دے اور چھوٹی عدالت دے، اس کے بعد وہ بڑی عدالت میں جائے گا، پھر سب سے بڑی عدالت میں جائے گا سپریم کورٹ میں، سالہ سال کا پروسیجر ہے، لیکن وہ رہتا جیل میں ہے۔ کس جرم میں وہ جیل میں رہا ہے؟ یہاں تو یہ دنیاوی نظام ہے، دنیاوی نظام کے اندر بے انتہا کرپشن ہوتا ہے، لوگ سپریم کورٹ میں جا کر چھٹ کر آتے ہیں اور وہاں ان کو تھوڑا بہت انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے بڑی ٹائٹ ہے، وہاں تو کوئی رشوت کا چکر ہے ہی نہیں، انصاف ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جب ایک آدمی قبر میں اس کو دفنایا گیا، یعنی وہ اس کی موت ہوئی، اب اس کے اوپر چارجز پریس ہوئے، مثلا ایک آدمی کفر کی حالت میں مرا تو اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے۔ ایک آدمی نے قتل کیا ہوا تھا، وہ مرا، اس کے اوپر الزام ہے کہ اس شخص نے قتل کر رکھا تھا۔ ایک آدمی نے بے حیائی پورے معاشرے کے اندر پھیلا رکھی تھی، اس کے اوپر یہ الزام طے ہو گئے فرشتوں کے ذریعے کہ اس آدمی نے بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلائی ہے، لہٰذا اب وہ انڈر ٹرائل ایک ایکیوزڈ ہو گیا۔ یعنی انڈر ٹرائل ایکیوزڈ کا مطلب یہ کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا ابھی مقدمہ سنا جائے گا لیکن وہ ابھی ملزم ہے۔ اب ایسے شخص کو آپ 5 اسٹار ہوٹل بھیج کر اس کا کوئی بہت اعلیٰ اعزاز و اکرام نہیں کریں گے، بلکہ وہ جیل میں ہی رہے گا۔ اسی وجہ سے قبر میں اس کو جو سزا ملتی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسا کہ کسی ملزم کو جیل میں رکھ دیا جائے۔ تو ایک مثال تو یہ ہے۔ دوسری مثال آپ کو اور دیتا ہوں، اس سے مسئلہ اور واضح ہوگا۔ مثال یہ ہے کہ آپ کو مثلاً ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے، صدر نے کسی ملک کے کوئی اعلیٰ میڈل اور اعزاز دینے کے لیے بلایا ہے، آپ کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے وہ بڑی یونیک ہیں، اس لیے آپ کو صدر صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، الگ الگ میڈل آتے ہیں، پدم شری کیا تو وہ دینے کے لیے مثلاً بلایا۔ تو اب اگر آپ کو اپنے گھر سے، مثلاً آپ کہیں بہت دور ہیں کیپٹل سے، وہاں سے آپ کو بلایا گیا تو آپ اپنے خرچے پہ تو نہیں جائیں گے، ایسے تو نہیں کہ آپ بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے جائیں گے، پیدل چلیں گے، کسی ٹرک کے اوپر بیٹھ کے جائیں گے، اسکوٹروں پہ لٹک کے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ بڑے اعزاز اور اکرام سے آپ کو پریزیڈنٹ پیلس تک لایا جائے گا، آپ کے پروٹوکولز ہوں گے، آپ کا اسپیشل پاس ہوگا، اور آپ کو کوئی روکے گا نہیں کہ بھائی یہ اسپیشل مہمان ہے صدر کے، چھوٹا موٹا نہیں کام ہے، ان کو جو ہے وہ صدر جمہوریہ کی طرف سے بڑا زبردست انعام ملنے والا ہے۔ تو یہ جو پورے راستے میں آپ کا احترام اکرام ہو رہا ہے، ابھی اعزاز ملا نہیں لیکن احترام شروع ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طے کر دیا گیا کہ آپ بہت اچھی شخصیت ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے کہ آپ کو مثلاً کسی انسان کو
کسی دوسرے صوبے کی پولیس نے طلب کیا، کسی دوسرے اسٹیٹ کی پولیس نے طلب کیا کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں دوسرے صوبے میں ہیں، ان کو پکڑ کر لاؤ۔ اب جب پولیس اس آدمی کو پکڑ کر لے جائے گی تو بہت اعلیٰ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، بلکہ جس طریقے سے ایک مجرم کو، ملزم کو ہتھکڑی لگا کر لے کر جاتے ہیں اسی طریقے سے لے کر جاتے ہیں، حالانکہ ابھی تو آپ اس جگہ پہنچے بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، لیکن جس نے بلایا اس کو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے علم میں یہ بات ہے کہ جو آدمی مرا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے، لہٰذا اس کے علم کے اعتبار سے قبر سے اس کے وہ حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک بندہ ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ اچھا ہونا ہے تو پھر قبر میں بھی اس کا اعزاز اور احترام ہونے لگتا ہے اور اس کی اچھی زندگی قبر سے شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا انجام برا ہونا ہے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہے اس کو، تو پھر قبر ہی سے اس کا حشر شروع ہو جاتا ہے، اس کا حشر خراب۔ تو یہ دو مثالیں ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے۔ یہ دونوں لاجیکل مثالیں ہیں، اس سے مجھے امید ہے کہ مسئلہ واضح ہوا ہوگا۔